السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین بنیادی تحقیق کے میدان میں نئے اقدامات کے لیے پرعزم۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی وانگ یی سے ملاقات۔ امریکہ اپنی فوجی بالادستی کی خاطر نام نہاد چین کے جوہری خطرے کو بڑھاوا دیتا ہے، چینی وزارت دفاع۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 21 تاریخ کو سی پی سی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے ارکان نے بنیادی تحقیق کو مضبوط بنانے کے خصوصی موضوع پر ایک گروپ مطالعہ کیا۔ صدر مملکت شی جن پنگ نے اس موقع پر ایک اہم خطاب کیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بین الاقوامی سائنسی اور تکنیکی مسابقت سے نمٹنے اور اعلیٰ سطح کی خود انحصاری کے لیے بنیادی تحقیق کو مضبوط بنانا ایک کلیدی امر ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے نئے ترقیاتی ڈھانچے میں خود انحصاری پر مبنی سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے، اور اس میں بنیادی تحقیق ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ چین اس شعبے کے لیے ادارہ جاتی گارنٹی، سرمایہ کاری اور باصلاحیت افراد کی تربیت کو مضبوط بنائے گا۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ مشترکہ ترقیاتی مشکلات کو حل کرنے کے لیے انسانیت کو عالمی تعاون اور کھلے اشتراک کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ چین ایک بین الاقوامی بنیادی تحقیقی تعاون کا پلیٹ فارم تشکیل دے گا، ایک عالمی سائنسی تحقیقی فنڈ قائم کرے گا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے قومی منصوبے قائم کرے گا، اور موسمیاتی تبدیلی، توانائی کی سلامتی، حیاتیاتی تحفظ اور آؤٹر اسپیس کے استعمال جیسے عالمی مسائل پر چین اور دیگر ممالک کی مشترکہ سائنسی تحقیق کو وسعت دے گا۔ 22 تاریخ کو روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ماسکو میں سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور مرکزی خارجہ امور کمیشن کے دفتر کے ڈائریکٹر وانگ یی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وانگ یی نے کہا کہ نئے عہد میں چین روس تعاون کی جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ نے کبھی کسی تیسرے فریق کو نشانہ نہیں بنایا اور نہ ہی کسی تیسرے فریق کی جانب سے اس میں مداخلت کی گئی۔ چین اور روس کے تعلقات ایک ٹھوس سیاسی، معاشی اور تہذیبی بنیاد رکھتے ہیں۔ عالمی کثیر قطبیت اور بین الاقوامی تعلقات میں جمہوری عمل کے لیے ہماری سپورٹ عصر حاضر کے عالمی رجحان اور بیشتر ممالک کی امنگوں کے مطابق ہے۔ چین روس کے ساتھ مل کر سیاسی باہمی اعتماد، اسٹریٹجک کوآرڈینیشن کو مضبوط بنانے، عملی تعاون کو وسعت دینے، دونوں ممالک کے جائز مفادات کے تحفظ اور عالمی امن اور ترقی کے فروغ میں تعمیری کردار ادا کرنے کا خواہاں ہے۔ پوٹن نے کہا کہ اس وقت روس اور چین کے تعلقات طے شدہ اہداف کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور دونوں فریقوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون عالمی تعلقات کی جمہوریت اور عالمی ڈھانچے کے توازن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ فریقین نے یوکرین کے مسئلے کے بارے میں بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وانگ یی نے بات چیت کے ذریعے مسئلے سے نمٹنے کے لیے روس کے موقف کی حمایت کی ہے۔ اسی روز وانگ یی نے ماسکو میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے بھی ملاقات کی۔ وانگ یی نے کہا کہ گہری بدلتی ہوئی عالمی صورتحال کے پیش نظر چین اور روس نے کثیر قطبی دنیا کی تعمیر کی عمومی سمت پر عمل کیا ہے، حقیقی کثیر الجہتی کی وکالت کی ہے، کسی بھی قسم کی یک طرفہ پسندی اور غنڈہ گردی کے طرز عمل کی مخالفت کی ہے، اپنے ملک کے اقتدار اعلیٰ، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کا مضبوطی سے تحفظ کیا ہے، فعال طور پر اپنے قومی حالات کے مطابق ترقی کی راہ تلاش کی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ عالمی صورتحال چاہے کتنی ہی تبدیل کیوں نہ ہو، چین روس کے ساتھ بڑے ممالک کے مابین ایک نئی قسم کے تعلقات کے اچھے ترقیاتی رجحان کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ سرگئی لاروف نے کہا کہ روس چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور دونوں سربراہان مملکت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے، اور نئے دور میں روس اور چین کے درمیان کوآرڈینیشن کی جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا استحکام اور فروغ جاری رکھے گا۔ 23 تاریخ کو چینی وزارت قومی دفاع کی پریس کانفرنس میں کچھ صحافیوں نے سوال پوچھا کہ وال اسٹریٹ جرنل نے حال ہی میں امریکی اسٹریٹجک کمانڈ کی کانگریس کو پیش کردہ ایک رپورٹ کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ چین کے پاس اس وقت امریکہ سے زیادہ زمینی بین البراعظمی بیلسٹک لانچرز ہیں۔ ایک اور جاپانی میڈیا تجزیے کے مطابق چین 2027 سے پہلے جوہری وار ہیڈز کی تعداد کو بہت زیادہ بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چین کا اس پر کیا تبصرہ ہے؟
چینی وزارت قومی دفاع کے ترجمان کرنل تان کیفی نے کہا کہ متعلقہ رپورٹس غیر ذمہ دارانہ ہائپ ہیں۔ چین مضبوطی سے اپنے دفاع کی جوہری حکمت عملی پر عمل پیرا ہے، جس کا مقصد چین کے خلاف دوسرے ممالک کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال یا استعمال کے خطرے کو روکنا اور قومی تصویراتی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ چین ہمیشہ کسی بھی صورت میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی پالیسی پر کاربند ہے اور جوہری ہتھیاروں سے پاک ممالک اور خطوں کے خلاف استعمال نہ کرنے یا انہیں نہ دھمکانے کا واضح عہد کیا ہے۔ امریکہ نے اپنے جوہری ہتھیاروں کو بڑھانے اور اپنی فوجی بالادستی کو برقرار رکھنے کے بہانے تلاش کرنے کے لیے بار بار نام نہاد چین کے جوہری خطرے کو بڑھاوا دیا ہے۔ 23 تاریخ کو چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے ترجمان میفنگ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ حال ہی میں ملک کے مختلف مقامات پر وقتاً فوقتاً وبا کے کچھ کیسز سامنے آئے ہیں، لیکن انسداد وبا کی مجموعی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور یہ آہستہ آہستہ معمول کی روک تھام اور کنٹرول کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پچھلے 3 سالوں کے دوران نیشنل ہیلتھ کمیشن نے ہمیشہ صورتحال کے مطابق روک تھام اور کنٹرول کی پالیسیوں اور اقدامات کی بہتری اور ایڈجسٹمنٹ پر عمل کیا ہے۔ وبا کی روک تھام اور کنٹرول اور معاشی و سماجی ترقی کو مؤثر طریقے سے مربوط کیا ہے۔ بلند شرح اموات والے وائرس تغیرات کو وسیع پیمانے پر پھیلنے سے کامیابی سے روکا ہے، لوگوں کی زندگی اور صحت کا مؤثر طریقے سے تحفظ کیا ہے اور چین میں انسداد وبا کی جنگ میں ایک بڑی اور فیصلہ کن فتح حاصل کی گئی ہے۔ 22 تاریخ کو 44ویں بلغراد انٹرنیشنل ٹورزم ایکسپو کی افتتاحی تقریب سربیا کے دارالحکومت بلغراد میں منعقد ہوئی اور چین نے اس سال کی سیاحتی ایکسپو کے اعزازی مہمان کی حیثیت سے اس میں شرکت کی۔ سربیا کے صدر الیگزینڈر ووچک نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ سربیا کا دورہ کرنے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، خاص طور پر چینی سیاح جو ان کے قریبی دوست ہیں۔ سربیا ان کو خاص طور پر خوش آمدید کہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نمائش کے مہمان ملک کی حیثیت سے چین کے 20 سے زائد کاروباری ادارے شرکت کر رہے ہیں، جو سربیا کے لیے ایک خاص اعزاز ہے۔ سربیا میں چین کے سفیر چینبو نے CMG کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ نمائش میں ہماری شرکت نے دنیا کے تمام فریقوں کے لیے چین کی سیاحتی صنعت کی بھرپور بحالی کا مضبوط رجحان ظاہر کیا ہے اور چین سربیا اور وسطی و مشرقی یورپی ممالک کے ساتھ سیاحتی تعاون کے لیے تیار ہے۔ یاد رہے کہ 1978 سے شروع ہونے والا بلغراد عالمی سیاحتی ایکسپو جنوب مشرقی یورپ کا سب سے بڑا عالمی سیاحتی میلہ ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے 21 تاریخ کو اپنے اسٹیٹ آف دی نیشن خطاب میں اعلان کیا کہ روس نیو اسٹریٹجک آرمز ریڈکشن ٹریٹی پر عمل درآمد معطل کر دے گا۔ 22 تاریخ کو روسی پارلیمان کے ایوان بالا اور ایوان زیریں نے اس معاہدے پر عمل درآمد کو معطل کرنے کے قانونی مسودے کو منظور کیا۔ روس کے نائب وزیر خارجہ ریاباکوف نے اسی روز کہا کہ روس نے ایک مشکل فیصلہ کیا ہے اور اس معاہدے کا مستقبل مکمل طور پر امریکہ کے فیصلوں اور اقدامات پر منحصر ہے۔ ریاباکوف نے مزید کہا کہ امریکہ ہمیں اشتعال دلانا جاری رکھے ہوئے ہے اور یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ اس کا مقصد روس کو اسٹریٹجک شکست سے دوچار کرنا ہے۔ ایسے حالات میں اسلحے کے کنٹرول کے اس نازک شعبے میں امریکہ کے ساتھ تعاون کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس کی جانب سے نیو اسٹریٹجک آرم ریڈکشن ٹریٹی پر عمل درآمد کی معطلی متعلقہ فریقوں کو جوہری جنگ کے قریب نہیں لائے گی اور اس سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال پر روس کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حال ہی میں کینیا میں قائم امریکی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے افریقی پبلک پالیسی کے ماہر اسٹیفن نیڈگا نے چائنا میڈیا گروپ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے نارڈ اسٹریم قدرتی گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑایا، جس نے یورپی ملکوں کے لیے تباہ کن نتائج پیدا کیے ہیں۔ اسٹیفن نے کہا کہ امریکہ کا نقطہ نظر انتہائی خود غرضی پر مبنی ہے۔ امریکہ روس اور یورپ کے درمیان معاشی تعلقات منقطع کرنا چاہتا ہے اور یورپی ملکوں نے توقع سے زیادہ اس کی قیمت ادا کی ہے۔ قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافے نے مہنگائی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ یورپ میں قدرتی گیس کی ہول سیل قیمتیں پچھلے سال میں دگنی سے بھی زائد ہو چکی ہیں، جس نے نہ صرف مینوفیکچرنگ کو مہنگا کر دیا ہے بلکہ کساد بازاری کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ اسٹیفن نے مزید کہا کہ امریکہ کے اقدامات نے دنیا کے کئی حصوں میں سماجی، معاشی اور سیاسی بحران پیدا کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔